ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ وقال الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور معزز مہمان، کسی زمانے میں دنیا میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا، عورت کو ایک جانور شمار کرتے تھے، ایک جانور ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، گدھا ہے، بیل ہے، ویسے ہی عورت ہے کہ اصل تو آدمی ہے۔ یہ دنیا میں یہ نظام تھا کہ چونکہ اللہ کو نسل چلانی ہے، دنیا آباد کرنی ہے، تو اس عورت کو یہ پیدا کر دیا۔ فرینچ کالونی، جاپان کالونی،
وہاں پر یہ ذہنوں میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا. یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں مکہ مکرمہ میں بھی عورت کا ایک تصور تھا کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح کسی کے ساتھ ہوا اور اس کا شوہر مر گیا تو جو مرا ہے وہ تو اس کی موت مرا ہے، لڑکی نے تو مارا نہیں ہے اسے. تو اس لڑکی کو پنوتی سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ اس کے قدم اچھے نہیں تھے، اس کا مقدر اچھا نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا مر گیا. تو اس لڑکی کو کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانے سے پہلے ایک بند کمرے میں بند کر دیتے تھے اسے. وہی کھانا، وہی پینا، وہی استنجا، وہی رہنا. بس کھانا جو ہے وہ تھوڑا بہت دے دیا، یہ کبھی ایسے ہی یہ لڑکی مر جائے، باہر نہ نکلے کہ اس کے قدم اچھے نہیں ہیں. اب وہ اس طریقے سے زندگی گزارتی تھی. 6 مہینہ 7 مہینے کے بعد دیکھا کہ یہ تو مری نہیں، یہ تو زندہ ہے. تو اس کو جو ہے گدھے پر رکھ کر پورے مکہ کا چکر لگواتے تھے، پھر کمرے میں بند کر دیتے تھے. یعنی اس طریقے سے اسے تڑپاتے تھے، اسے پریشان کرتے تھے. یہ ان کا تصور تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت کو بہت بڑھایا کہ عورتوں کا مقام دیا. قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، قرآن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی عورتوں کے فضائل پر، کہ میاں بیوی کی محبت پر بھی فضیلت بیان کی، کہ عورتوں کا رتبہ بیان کیا کہ بھی ان کا بہت بڑا رتبہ ہے. پھر قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور کام کیا کریں گے کہ بھلی باتوں کا حکم کریں گے، بری باتوں سے روکیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرتا ہے. فضائل بیان کی، یہاں تک کہ ہماری شریعت میں کئی مسائل ایسے ہیں جو عورتوں کی وجہ سے حل ہوئے، عورتوں نے حل کی، کہ جن کا کوئی درجہ نہیں تھا کہ ان کی وجہ سے اتنا کہہ دیا ناقصات العقل فی الدین، کہ عقل کی بھی تھوڑی کم ہوں گی، دین کے اندر بھی ان کے اندر کمی آئے گی، کہ بھائی ایام میں نماز نہیں پڑھے گی، بھائی ایام میں روزے نہیں رکھے گی. لیکن جو حقوق مردوں کو دیے وہی حقوق عورتوں کو دیے. زکات یہ بھی دے گی، زکات یہ بھی دے گا، حج یہ بھی کرے گی، حج یہ بھی کرے گا، یہ دعوت کا کام یہ بھی کرے گی، دعوت کا کام یہ بھی کرے گا. یہ خیر خیرت یہ بھی کرے گی، خیر خیرت یہ بھی کرے گا. ان کا نماز یہ بھی پڑھے گا، یہ بھی پڑھے گی. شانہ بشانہ یہ احکامات ہے. اس لیے عورتوں کا ایک درجہ ہو گیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں ایک بات فرماتے تھے کہ عورت بنی تو دنیا کا نظام بنا، اور اگر عورت بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا. عورت یا تو جائے گی بہت اوپر جائے گی دین کے معاملے میں، اور اگر جائے گی تو دنیا کے معاملے میں بہت اوپر جائے گی. بننے پر آئی تو خیر کے لائن میں بہت آگے بڑھے گی، بگڑنے پر آئی تو شر کے لائن میں بہت آگے بڑھے گی. یہ نظام ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کئی حدیثیں ایسی ملتی ہیں. سب سے پہلی فضیلت تو عورتوں کی یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے پوری سورہ نساء نازل کر دی، عورتوں کی صورت. مردوں کو کوئی صورت نہیں ملے گی قرآن میں کہ سورۃ النساء یہ ملے گی آپ کو. کسی عورت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نہیں دیا ادب احترام. صرف ایک حضرت مریم کا نام لیا ہے کیونکہ ان کا ایک خاص قصہ ہوا، اس وجہ سے نام لیا اللہ تعالیٰ نے، بڑھایا.
مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ممبر نہیں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک کھجور کے تنے کے درخت کے اوپر ایسا ٹیک لگا کر آپ بیان فرماتے تھے. ایک انصاری عورت آئی اپنی چادر وادر اوڑھ کر مردوں کے درمیان. ظاہری بات ہے کہ وہاں بڑے بڑے صحابہ تھے اور جو ہے برابر اور مردوں نے دیکھا جب کہ انصاری عورت آئے, کوئی عورت ہے آ رہی ہے, تو کسی نے روکا نہیں. سیدھی حضور کے پاس جا کر پہنچ کر کہا کہ حضرت آج جو خطبہ دیتے ہیں تو آپ کی آواز ہم تک پہنچتی نہیں ہے. دوسرا کہ آپ کا چہرہ بھی ہم نہیں دیکھتے. اگر آپ مجھے حکم دے دیں میں کوئی بڑی چیز بنا دوں ایسی اونچی کہ جس پر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کی آواز بھی پہنچ جائے گی اور آپ کا چہرہ بھی دیکھ لیں گے ہم. جب یہ بات کی تو یہ بات صحابہ نے سنی, حضور کو کہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں, تو صحابہ بہت ناراض ہوئے کہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی سب ہے, سب اہل شورا ہیں, سارے کے سارے بڑے بڑے لوگ ہیں, اور یہ ایک عورت آ کے جواب سوال کیا, ایک عورت جو ہے آ کر ایک بات پیش کر رہی ہے, ایک رائے پیش کر رہی ہے. تو عورت کے مزاج میں شرم ہوتی ہے, حیا. وہ بھی کہہ رہی شرما کے چلی گئی, لیکن عزیمت بھی ہوتی ہے, پکا پختہ ارادہ کرنا ہے. دوسرے جمعہ کو یہ عورت پھر آ گئی, یہی عورت انصاریہ. صحابہ نے دیکھا کہہ رہے یہ تو آپا پھر آ گئی. دوسرے جمعہ کو پھر تو حضور کے پاس آئی تو حضور نے دور سے ہی اشارہ کر دیا, ٹھیک ہے تم بنا کے لے آؤ. فیصلہ ہی کر دیا حضور نے, بنا کے لے آؤ. اس عورت نے جملہ یہ بھی کہا کہ میرے پاس ایک اچھا بڑھئی ہے, میرے پاس ایک اچھا سکھار ہے اور وہ اچھی چیز بنا کے دے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اجازت دی, بناؤ. اب دوسرے جمعہ چل گئے, ممبر تیار ہو گیا. تیسرا جمعہ آیا ہے, ممبر تیار ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے, حضور نے بیان کیا, آواز پہنچی لوگوں تک. تو جو مخالفت کرنے والے تھے انہوں نے کہا بھی یہ رائے تو بہت اچھی تھی عورت کی, دیکھو کیسے. حضور کا چہرہ بھی سب نے دیکھ لیا اور آواز بھی سب جگہ پہنچ گئی, اور ماشاءاللہ عورتوں کو بھی فائدہ ہو گیا, مردوں کو فائدہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. تو اپنا معاملہ آگے تو اچھی طریقے سے اسے دفع کرو, دادا گیری سے لڑائی کر کے نہیں, اچھے طریقے سے, تو وہ تمہارا غمخوار دوست بن جائے گا. اس عورت کے جتنے مخالف تھے سب نے موافقت کی, یہ تو بہت اچھا ہے, یہ تو بہت اچھا ہے. یہ پہلا منبر ہے ہماری شریعت میں. علماء نے لکھا ہے قیامت تک مسجدیں بنیں گی اور مسجدوں میں ممبر بنیں گے, اور ممبروں کے اوپر سے خیر کی باتیں کہی جائے گی, خیر پھیلے گی. سب سے پہلے حصہ اللہ تعالیٰ اس انصاریہ عورت کو دے گا, اس کا ثواب ملے گا. کیوں کو ذریعہ بن گئی. حالانکہ اہم چیز تھی لیکن کسی صحابی کے ذہن میں نہیں ہے, کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں ہے. یہ عورتیں یہ نہ سمجھے کہ ہم کچھ کام نہیں کر سکتی, یہ بات نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک اصول ہے, إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. رمضان میں عمرہ کہاں ہوتا تھا؟ یہ تو سب عالمائیں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ, کہ رمضان میں عمرہ تو ہماری شریعت میں تھا ہی نہیں, مکی زندگی میں تو تھا ہی نہیں, مدنی زندگی میں بھی نہیں تھا. کوئی نہیں جانتا کہ رمضان کو عمرہ کیا ہے, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کی. رمضان کو عمرہ کا اعلان ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بعد, انتقال کے کچھ دن پہلے, اور ذریعے بنی عورتیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ چلو ہمیں حج میں جانا ہے, ہمارے یہ آخری حج ہے, کوئی ویزا نہیں, کوئی پاسپورٹ نہیں, کوئی تصریح نہیں, کچھ نہیں, اعلان اعلان, جو بھی آنا چاہے ہمارے ساتھ حج میں چلے, یہ آپ نے اعلان کیا.
جب اعلان کیا تو قرب و جوار سے، مدینہ منورہ سے، ادھر سے ادھر، جہاں جہاں تک لوگوں کی باتیں پہنچی، ہر ایک نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا قافلہ، اپنے حج کی تیاری شروع کر دی، سب روانہ ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، یہ اعلان ہو چکا تھا، لوگوں میں کچھ باتیں ایسی پھیل گئی تھی کہ بھئی دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، یہ حضور کا آخری حج ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جملے کہے تھے، آپ نے بھی، آپ کی زبان سے بھی کچھ جملے نکلے تھے کہ مجھ سے اب یہ مناسک سیکھ لو، شاید میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن روانہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا کہ معاذ تم یمن تو جا رہے ہو، لیکن واپس جب آؤ گے یمن سے تو میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، میرے قبر پر تمہارا گزر ہوگا۔ تو حضور کی زبان سے جملے دائیں بائیں، کبھی ماؤں کے سامنے، کبھی صحابہ کے سامنے، کبھی نجی مجلس میں اعلیٰ اعلان، کچھ نہ کچھ اشارتاً حضور نے یہ باتیں کہی تھی۔ تو اعلان ہوا، سب گئے، لیکن کچھ عورتیں ایسی تھی جو جا نہیں سکی، ان کی مجبوریاں تھی، کسی کا بچہ چھوٹا تھا، کسی کا حمل تھا، کسی کی بیماری تھی، کسی کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، پیسے نہیں تھے حج کے سفر کے خرچے کے، کسی کے پاس محرم نہیں تھا۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ جا نہیں سکی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حج ہوا، حجۃ الوداع، تو اس حجۃ الوداع میں بہت قصے ہوئے، کسی سفر میں اتنے قصے نہیں ہوئے جتنے حجۃ الوداع میں ہوئے۔ تو حضور کا سامان بھی چوری ہو گیا حج میں، اسی لیے ہم ہمارے جب حج میں ہمارے بیانات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھی دیکھو اگر تمہارا سامان گم ہو جائے تو فکر مت کرنا ہے کہ حضور کا سامان بھی گم ہو گیا تھا، لیکن خواہ مخواہ گم نہیں کرنا کہ خواہ مخواہ آدمی گم کرے، یہ نہیں، یعنی من جانب اللہ گم ہو جائے سمجھ لو کہ حضور کی سنت کے ساتھ تمہاری سنتیں مل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گم ہو گیا تھا۔ حضور بہت پریشان ہوئے کہ سارے کے سارے صحابہ میدان میں بیٹھے ہیں، اپنا کھانا پکا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جو ہیں یہ دونوں کو دونوں بھوکے بیٹھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حجۃ الوداع میں تو دونوں بھوکے بیٹھے ہیں، سب کھانا پکا رہے ہیں، سب کی جماعتیں تھی، بھئی یہ جماعت کا کھانا پکانے کی ذمہ داری اس کی ہے، جماعت کی اس کی ہے، جماعت کی اس کی ہے، جماعت کی اس کی۔ اور یہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر جو ہے یہ بالکل آرام سے بیٹھے ہیں، لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کھانا نہیں پکا رہے، یہ فرمایا کہ بھئی دیکھو ہماری اٹھنی گم ہو گئی ہے، کہیں بھاگ گئی ہے، اور ہمارا سارا کھانا، کپڑے اور ہمارا پانی، ہماری کھجوریں سب اس اٹھنی پر ہیں، اس لیے اب ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت اگر آپ کی اٹھنی چلی گئی تو ہماری اٹھنی ہے، یہ ہمارا کھانا آیا ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تمہارے کھانے میں برکت دے، کہ اللہ تمہارے کھانے میں برکت دے، امید ہے کہ ہماری اٹھنی آ جائے گی۔ ابھی یہ باتیں کیوں رہی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اونٹنی بھاگی گئی جنگل میں سے، تو صحابہ نے کہا تو کون ہے؟ کہا ارے ہاں یہی تو اونٹنی ہے۔ اور پھر وہ تو دوڑ نہیں تھی، لیکن خدا کی شان ہے اسی کہ کسی درخت سے اس کی نکیل جو ہے وہ اٹک گئی، اور جب اٹک گئی تو بھاگ نہیں سکتی۔ پھر جو ہے ابو بکر کے، حضرت ابو بکر کے غلام کے ذمے وہ اٹھنی تھی، سنبھالنا اس کا سامان وغیرہ کا۔ تو ابو بکر کا جو غلام تھا وہ جو حضرت ابو بکر کا وہ جا کر اٹھنی کی نکیل وغیرہ اس کو چھڑوا کر جو نکال کر لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اٹھنی سونپی۔ جب قریب آئے تو صدیق اکبر کو بہت غصہ آیا، تو صدیق اکبر نے حضور کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی محرم کو ڈانٹ رہا ہے، وہ بھی حرم کی حالت میں تھا اور ابو بکر بھی حرم کی حالت میں تھے، کہ محرم کو ڈانٹ رہا ہے۔ اس پر ابو بکر جو ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ پھر حضور نے کھانا پکا، سارے قافلے کا کھانا سب سے پہلے سب کھا کے فارغ میں وہ ہو گئے، اور حضور ابو بکر کے کھانا بعد میں پک رہا ہے۔ یہ سفر میں قصہ ہوا حجۃ الوداع، اور بہت قصے ہوئے۔ صفا مروہ پر حضرت علی کے ساتھ فاطمہ کی لڑائی ہو گئی، یہ اس سفر میں ہوا کہ صفا مروہ کے اوپر حضرت علی کسی جگہ سفر سے آ رہے تھے،
حضرت فاطمہ یہاں سے جا رہی تھی حضور کے ساتھ، تو وہاں وہ لمبے قصے کیا بیان کرے گھنٹے کے اندر ہم. اس سفر میں کئی قصے ہوئے. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ سارے حج ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حج ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو جو عورتیں حضور کے ساتھ حج میں گئی تھی ان عورتوں نے واپس آ کر قصے سنائے. راستے میں یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو یہ کہا، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو یہ کہا. عورتوں کو عادت ہوتی ہے باتیں کرنے کی، یہ ہوا یہ ہوا. مینا کے قصے سنائے کہ مینا میں جو ہے سانپ آ گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں ٹھہرے تھے تو حضور بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بہت بڑا سانپ وہ صحابہ کے درمیان آ گیا. تو صحابہ کے درمیان آ گئے، حضور بھی اڑ گئے، ابوبکر بھی اڑ گئے، سب احرام کی حالت میں، کوئی یہاں بھاگ رہا کوئی یہاں بھاگ رہا، اور وہ سانپ جو ہے تھا بہت بڑا خطرناک. اب کیسے مارے اس کو؟ پہلی بات تو یہ کہ ابھی پتہ نہیں مارے کہ نہ مارے، یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں، اس لیے کہ احرام کی حالت میں ہے سب کہ کیا کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک طرف کھڑے ہو گئے کہ یہ کہاں جا رہا ہے ایسا. لیکن صدیق صاحب وہ عبداللہ بن مسعود جو تھے، یہ عبداللہ بن مسعود ان کی ٹانگیں دبلی پتلی تھی، حدیث میں آتا ہے. انہوں نے سانپ کا پیچھا کیا جیسے ہاتھ کی لکڑی وکڑی کرتے ہیں نا، ایسا کر کے. تو وہ سانپ جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف دوڑا، تو عبداللہ بن مسعود بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑے. اور سارے صحابہ دیکھ رہے، حضور بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے، اور حضور کے ذکر ہے خود پلٹ کر یہ سانپ ان پر حملہ نہ کرے. ساری عورتیں دیکھ رہی ہیں خیمے سے. عبداللہ بن مسعود جو ہے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں اور سانپ آگے آگے جا رہا ہے. یہاں تک کہ سانپ جو ہے بہت بڑی کوئی چٹان تھی یا بہت بڑی کوئی سوراخ تھا، اس میں سانپ داخل ہو گیا. جب سانپ داخل ہو گیا تو سب نے کہا الحمدللہ. عبداللہ بن مسعود نہیں کھڑے رہے، صحابہ اشارہ کرتے رہے آ جاؤ کہیں واپس نہ آ جائے. وہ جب عبداللہ بن مسعود واپس آئے تو حضور نے جملہ کہا، چلو اللہ کا شکر ہے، سانپ کو اللہ نے تمہارے شر سے بچا لیا اور تم کو اس کے شر سے بچا لیا. یعنی سانپ تمہارے شر سے بچ گیا، تم مار نہیں سکے، اور تم کو اللہ نے سانپ کے شر سے بچا لیا. اب یہ قصے سب کے سامنے ہوئے کہ تنہائی کے قصے تو تھے نہیں. یہ قصے جو ہے ان عورتوں نے آ کر مدینہ میں آ کر سنائے. کسی نے بیٹی کو سنایا، کسی نے ماں کو سنایا، کسی نے بہن کو سنایا. جب حج تو اور عورتوں کو کارگزاری سنانا تو بہت اچھی آ گئی. عورتیں تو کارگزاری سنانے بہت ماہر ہوتی ہیں. پورے حج کی کارگزاری ان عورتوں نے حجۃ الوداع کی مدینہ میں آ کر سنائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عرفات کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، پھر مزدلفہ کی رات، پھر عرفات کے جو قصے ہوئے. کسی کو پتا نہیں تھا کہ حضور روزے سے ہے کہ نہیں ہے. عرفات کے روزے کی فضیلت بہت ہے کہ عرفات کے روزے کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان کی، لیکن ہر آدمی پوچھتے ہوئے شرماتا ہے کہ وہ حضور روزے سے ہے کہ نہیں ہے، حضور روزے سے ہے کہ نہیں ہے. تو ام فضل تھی، سمجھدار عورت تھی ام فضل. تو یہ جو ہے انہوں نے یہ عباس کی بیوی تھی. یہ فرمایا کہ بھائی تم لوگ کیوں پریشان ہو؟ یہ فرمایا کہ جو ہم یہ پریشان ہیں کہ حضور روزے سے ہے کہ نہیں ہے عرفات میں، اور پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، اور ماؤں سے پوچھ نہیں سکتے. تو ام فضل نے کہا میں ابھی یہ مسئلہ حل کر دیتی ہوں. اب یہ مسئلہ بھی سب کے سامنے آیا کہ عرفات میں روزے سے ہے کہ نہیں. تو ام فضل خیمے میں گئی اور خیمے میں جا کر دودھ لے کر آئی، اور سب کے سامنے حضور تو اٹھ نہیں پڑے تو سب کے سامنے ام فضل نے جو ہے دودھ پیش کر دیا. چچی تھی حضور کی، بس کی تو چچی ہوئی نا، چچی تھی، دودھ پیش کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع کے سامنے کیا تو سارے مجمع کو پتہ چل گیا کہ حضور روزے سے نہیں ہے. یہ قصے ہوئے. یہ سارے قصے عورتوں نے جمع کر کے، جو بعض مرتبہ کچھ جوان بچیاں ہوتی ہیں انہوں نے سب جمع کر کے اس کے جو ہے یعنی کیسٹ، سمجھانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کیسٹ اس زمانے میں کیسٹ تو تھی نہیں، وہ ساری باتیں مدینہ منورہ آ کر اپنے نجی مجلس میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. میسرہ کا قصہ بیان کیا
کہ ایک آدمی آ گیا بغیر احرام کی حالت میں، حضور کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا مجھے جانتے ہو؟ عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا. تو کہا حضرت غور سے دیکھو. آپ نے فرمایا بھی کتنا غور سے دیکھوں؟ کیا دیکھو تجھے؟ یہ فرمایا کہ آپ دھیان سے دیکھو میں کون ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں انت میسرہ، تو میسرہ ہے. جب مینا میں لوگ مجھے دھکے مارتے تھے تو مجھے مینا میں پناہ دیتا تھا. اجازت میں وہ اب آیا ہوں، 30 سال آپ سے جدا رہا، اب میں آیا ہوں، مجھے اسلام یعنی مجھے مسلمان بنا دیجیے. وہ میسرہ مسلمان ہوا. وہ قصہ بیان کیا عورتوں نے جا کر. پھر ایک صحابی تھے جو حضور کے پیچھے بیٹھتے تھے. ایک یمنی لڑکی آئی تو وہ صحابی وہ لڑکی کو گھور رہے تھے، جوان تھے. تو حضور نے جو ہے اپنے ہاتھ سے ان کا منہ یوں کیا. یہ کہا بیٹا احرام کی حالت میں آنکھوں کا زنا نہیں کیا کرتے. تو ویسے یہ آنکھوں کا زنا تو ہر وقت منع ہے، لیکن احرام کی حالت میں اس پر اور پابندی کرنی چاہیے. یہ کہہ کر حضور نے سب کے سامنے ان کا چہرہ جو ہے یوں موڑ دیا. اب یہ سارے مجمع نے دیکھا. اس قسم کے بہت قصے ہوئے. علماء نے لکھا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سفر میں جتنے قصے ہوئے ہیں وہ قصے شاید کسی سفر میں ہوئے ہیں. اسی رات میں جب سانپ والا قصہ ہوا نا مینا والا، اسی رات میں سورۃ المرسلات نازل ہو گئی. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات. ہواؤں کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں. ہوائیں کیا ہوائیں 8 قسم کی ہوتی ہے. میں نے میری کتاب بکھری موتی میں لکھ دی اس کی 8 قسمیں. تو کون سی قسمیں ہوتی ہیں ہوائیں؟ ہوائیں خیروں کو لے کر بھی آتی ہے اور ہوائیں برائیاں لے کر بھی آتی ہے. یہ پوری صورت نازل ہوئی مینا میں. یہ سانپ والا قصہ ہوا اور مینا میں پوری صورت نازل ہوئی. صحابہ آ کر پوچھتے رہے. سراقہ ابن مالک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے رہتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرفات کی ہو گیا، ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرفات کے میدان میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. اونٹنی ان کی بھی دکھی تو وہ صحابی ایک دم سے نیچے گرے اور گرتے ہی ان کی گردن ٹوٹ گئی. وہ صحابی مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا. تو حضور نے فرمایا اسے یہ عرفات میں ہی شہید کر دو. عرفات میں جتنے بھی لوگ مریں گے یہ ان کا سردار ہے. یہ پہلا آدمی ہے جو عرفات میں مرا ہے. قبر بناؤ اس کی یہاں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن لبیک پڑتا ہوا اٹھے گا. اسی کے احرام کی چادر میں اسے دفن کرتے. یہ قصے ہوئے. واپس جب آئے تو سراقہ ابن مالک یہ تو بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے بھائی تھے سراقہ ابن مالک. لوگوں کو قتل کرنا، کسی کو سپاری دینا، کسی کو مروانا، کسی کو جو ہے یعنی لوگ بہت ڈرتے تھے کہ سراقہ ابن مالک سے. یہ مسلمان ہو چکے تھے ہجرت کے موقع کے اوپر. سراقہ ابن مالک یہ جو آگے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے تھے حج کے موقع کے اوپر، خاص طور سے عرفات مینا مزدلفہ سے واپسی میں جب مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سراقہ ابن مالک نے آ کر لوگوں کی شکایتیں شروع کی. حضرت فلانے نے رمی کر دی، حضرت فلانے نے حلق کرا دیا، حضرت فلانے نے طواف کر لیا. تو ہر ایک کے جواب میں حضور فرماتے تھے لا حرج لا حرج لا حرج. حضور ایک بات کہتے تھے لا حرج لا حرج لا حرج. اور یہ قصے سارے ان عورتوں نے جو عورتیں ساتھ تھی ان عورتوں نے سارے قصے دیکھیے. میں نے مختصر قصے بیان کیے حجۃ الوداع کے، ورنہ خالی حج کا ہی بیان ہمارا 1.5 گھنٹے کا ہے. مدینہ سے مدینہ جاتے ہوئے کیا ہوا، آتے ہوئے کیا ہوا. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں جو حج میں نہیں جا سکی تھی مجبوریوں کی وجہ سے، وہ آ گئی روتے ہوئے. حضور بیٹھے ہوئے تھے، رونا دھونا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا خیریت تو ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ یوں فرمایا کہ حضرت ہم تو محروم ہو گئے. یہ عورتیں کہہ رہی ہیں، یہ عورتیں کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہم تو محروم ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا محروم ہوگی، کیا بات ہے؟ یہ فرمایا میری بیٹی گئی تھی، اس نے آپ کے ساتھ حج کر لیا تو اس کو تو آپ کے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل گیا. اب آپ کا تو آخری حج تھا تو ہم تو آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکیں گی. میری ماں گئی تھی، اس نے کر لیا
اس نے کل میری بہن گئی تھی اس نے کر لیا. اب وہ عورتوں نے جو رونا شروع کیا حضور کی مجلس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن مہلن ٹھہرو ٹھہرو, تم جو ہے غم مت کرو غم مت کرو, میرے جو دنیا سے جانے کے بعد تم رمضان میں عمرہ کر لینا, میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے گا. یہ عورتوں نے قیامت تک کے آنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے دروازہ کھول دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم رمضان میں عمرہ کر لینا بس. اسی لیے رمضان کے عمرے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ایک دن کے لیے لوگ جاتے ہیں عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. ذریعہ کون بنی؟ یہ وہ عورتیں بنی کہ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. مرد بھی ذریعہ بنے, لیکن زیادہ تر روایت آپ کو عورتوں کے ملے گی کہ عورتوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دکھڑا سنایا تھا. ہم نے فرمایا کوئی بات نہیں, رمضان میں تم عمرہ کر لینا, میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. میراث میں عورتوں کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا کہ میراث میں عورتوں کو میراث ملتی ہی نہیں تھی. اخیر تک ایک بیوہ جو ہے ذریعہ بن گئی. میں اس طرح بات عرض کرتا ہوں کہ کسی کے دل میں خیر ہوگی تو امت کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بڑے خیر کا ذریعہ اسے بنا دے گا. اور ابن ثابت کی بیوہ اور شہید ہو گئے. اب یہ بیوہ تھی, بیوہ بنی ان کی بیوی, 2 بچیاں تھیں, ایک لڑکا تھا, بس 2 بچیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے. تو جب اور شہید ہو گئے ان کو دفن کر دیا تو یہ اوس کے بھائی آئے گھر پر اور کہا بھابھی آپ تو عورت ہو, آپ کو تو کچھ ملے گا ہی نہیں, یہ 2 بچیاں ہیں, ان 2 بچیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا, اس لیے لڑکیاں ہیں. لڑکے کو ملے گا کب ملے گا جب یہ لڑکا بڑا ہوگا, ابھی یہ لڑکا چھوٹا ہے. یہ کہہ کر سارا مال گھر کا جتنا تھا یہ اوس کے جو بھائی ہیں یہ سارے کے سارے بھائی نے سارا مال زیور ہے, کپڑے ہیں, برتن ہے, کھانا ہے, اس زمانے کے اعتبار سے جو ہے گیہوں ہے سب لے گئے. اب گھر میں کون ہے؟ بیوہ ہے, 2 بچیاں ہیں اور ایک بچہ ہے. کیا کرے یہ بیوہ؟ کچھ ہی نہیں. یہ بیوہ روتی رہی, کیا کروں, کس کو کہوں, اور تو کل شہید ہوئے ہیں, ابھی تو شوہر کے دنیا سے جانے کا غم ہی ختم نہیں ہوا ہے. وہ تو 4 مہینہ 10 دن وہ تو ہے, لیکن یہ بچیوں کو کیا کھلاؤں, بچوں کو کیا میں کیا کھاؤں. کتابوں میں لکھا ہے کہ کھجورے رکھی جو کھجورے بھی لے گئے. یہ کہہ کر بھابھی آپ کو تو کچھ ملے گا نہیں, آپ عورت ہو, بچیوں کو نہیں ملے گا, لیکن بچیاں ہیں. ہاں لڑکا حقدار ہے, لیکن لڑکا کب حقدار ہوگا جب بڑا ہوگا. اب بڑا ہوگا کب بڑا ہوگا؟ اتفاق ایسا ہوا کہ دوسرے دن اس قصے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام سے اس گلی سے گزر رہے تھے, اوس کے گھر کے قریب سے. اتفاق ہوا جب وہاں سے گزرتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی گلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو بچیاں, چھوٹے لڑکے وغیرہ سب ایک آواز لگاتے, جا رسول اللہ, جا رسول اللہ, جا رسول اللہ, اللہ کے رسول آ گئے, اللہ کے رسول آ گئے. صحابہ بھی ساتھ ہوتے تھے لیکن بچے بھی ساتھ ہو جاتے تھے, چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ساتھ ہو جاتی تھی, باندیاں ساتھ ہو جاتی تھی. ایک تھوڑا اجتماع ہو جاتا تھا, ہلچل مچ جاتی تھی. تو بچوں نے زور سے کہنا شروع کیا, جا رسول اللہ, جا رسول اللہ. یہ اوس کے جو بیوہ تھی انہوں نے سنا تو انہوں نے پردے سے یہ دیکھا تو دور سے حضور ان کے گلی میں آ رہے ہیں, دور سے. دوست کی بیوہ جو ہے دروازے کے قریب بیٹھ گئی. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب سے گزرے تو وہی اندر سے ہی آواز دی, السلام علیکم یا رسول اللہ, زور سے. حضور نے سنا, حضور کھڑے رہے, پوچھا کون ہو, تو صحابہ نے کہا کہ یہ اوس کی بیوہ ہے. کچھ دنوں پہلے حضرت اوس شہید ہوئے ہیں, کیوں ان کہہ لیا ہے. آپ نے فرمایا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو اوس کی بیوہ نے روتے ہوئے یہ کہا کہ میں کوئی شکایت نہیں کرتی ہوں, کل جو ہے اوس کے بھائی آئے تھے, سارا سامان لے گئے گھر سے اور یہ کہا
کبھی تو عورت ہے بازی ہے, تو عورت کو تو کچھ ملے گا نہیں, بچیاں ہیں بچیوں کو کچھ نہیں ملے گا, بیٹے کو ملے گا, بیٹا جب بڑا ہوگا تب ملے گا. یہ کہہ کر سارا گھر کا سامان لے گئے ہیں. آپ سے میری خالی ایک درخواست ہے, یوس کی بیوہ نے کہا, ایک درخواست. آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو تم؟ لیکن میں درخواست میری یہ ہے کہ آپ اوس کے بھائیوں سے یہ کہو, ان سے ریکویسٹ کرو, ان کو حکم دو کہ جہاں سارا سامان لے گئے یہ میرے دو بچیاں بھی لے جانے, ان کو پالیں, بڑا کریں, ان کا نکاح کرانیں, اور پھر جو ہے ان کو جو ہے اپنا اور میں جو ہے یہ فرمایا کہ میں اور میرا بیٹا ہم دونوں اپنی زندگی گزار لیں گے. یہ کتابوں میں لکھا ہے. یہ اوس کی بیوہ نے درخواست کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ بچیوں کو لے جاوے تو حضور جو ہے کھڑے کھڑے رو دیے اور ایک جملہ کہا, تیری بات کا جواب میں نہیں دیتا, تیری بات کے جواب کا مجھے انتظار ہے, آسمانوں سے تیری بات کا جواب آئے گا, آسمانوں سے. یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کام تھا اپنا آگے جانا تھا حضور کو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو گئے واپس, چلو جی اب آگے جانے کا موڈ نہیں ہے. جیسا آدمی کہتا ہے کہ اب آگے جانے کا موڈ, اب کام کا کوئی موڈ نہیں ہے, پھر واپس چلو. حضور نے صحابہ سے کہا کہ واپس چلو. دل بھر آیا کہ میری امت کی ایک خاتون اتنی پریشان ہے, ابھی تک ورثے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی. روایتوں میں یہ ہے کہ ابھی مسجد نبوی میں داخل بھی نہیں ہوئے, دروازے پر داخل ہو رہے ہیں کہ جبریل جو ہے پورے ورثے کی آیتیں لے کر نازل ہو گئے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, پورا رکوع نازل ہو گیا. حضور نے کہا یہ بلاؤ اوس کی بیوہ کو, اوس کی بیوہ کو بلاؤ, اوس کی بیوہ کو بلاؤ, اوس کی بیوہ کو بلاؤ. جلدی سے جو اس کو بلایا گیا. یہ کہا تیری وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے آنے والی عورتوں کو میراث میں حصہ دے دیا. ایک عورت ذریعہ بن گئی اور پورا رکوع اللہ نے میراث کا نازل کیا. دوسرا احکامات کہتے کیا ہوا, دوسرے احکامات کو تو کہا نماز پڑھو, بس اتنا کہا. ظہر کے 4 پڑھو, عصر کے 4 پڑھو, مغرب کے 3 پڑھو, عشاء کے 4 پڑھو, فجر کے 2 پڑھو. یہ کوئی وضاحت نہیں ملے گی, یہ وضاحت حدیث کرے گی. زکات کے کھا لے کے زکات دو, کیا کرو, ساری وضاحت حدیث میں ملے گی. روزہ رکھو, بس وضاحت حدیث میں ملے گی. میراث میں اللہ نے ایسا نہیں کیا, میراث میں اللہ نے پورا حساب کر کے بھیج دیا, پورا حساب کر کے. لڑکے کو اتنا, لڑکی کو اتنا, بیوی کو اتنا, بہن کو اتنا, بھائی کو اتنا, پورا حساب. جب کوئی آگے پیچھے کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ مان لیں کہ مال کے اندر ہیرا پھیری کریں گے تو اللہ نے خود نہیں کر دیا حساب, تاکہ کوئی ہیرا پھیری کرے ہی نہیں, کہ آگے پیچھے ہوئے ہی نہیں. کہ مال کا مسئلہ ہے, مال کی محبت میں آدمی ہیرا پھیری کرتا ہے, کہ مال کی محبت میں آدمی ہیرا پھیری کرتا ہے, پورا حساب. تو یہ ایک عورت ذریعہ بنی, یاد رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا درجہ دیا ہے, بہت بڑا درجہ. لیکن کب, جب یہ عورت دیندار ہو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت بنی دنیا کا نظام بنا, عورت بگڑی دنیا کا نظام بگڑا. اپنا ماحول ٹھیک کرو. مائیں بہنیں اپنے بچوں کو رات کو سلاتی ہیں ایک جملہ کہہ کر, بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. میں کہتا ہوں یہ مت کہو, یہ تو بیٹا سو جاؤ فجر کی نماز پڑھنی ہے. تربیت دو, اس کو کا نام کیوں لیتے ہم؟ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ بیٹا سو جاؤ, دیکھو صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے, پھر آپ کو جو ہے اسکول کی تیاری بھی کرنی ہے. اسکول کا جملہ بعد میں لائیے, فجر کی نماز کا جملہ پہلے لائیے. یہ جب تک آپ نظام نہیں بناؤ گی تب تک نظام بنانے. اسی زمانے میں عورتیں بہت دیندار ہوتی تھی, شوہر اپنا کاروبار کے لیے نکلتا تو علماء نے لکھا ہے کہ خاتون دروازے پر کھڑی ہو جاتی اور ایک جملہ کہتی, یا رجل اتق اللہ فینا, اے ہمارے پیارے شوہر ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تم روزی روٹی لینے جا رہے ہو, حلال لقمہ لانا, حرام مت لانا. ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہیں, ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی. تقویٰ تھا عورتوں کے اندر. اسی وجہ سے اب تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اب ماؤں نے اچھے بچے جننے چھوڑ دیا. اللہ والے جو شیخ الحدیث بنے, جو بہت بڑے دین کے داعی بنے, کہ غفلت کا ماحول آ گیا, اس لیے ماؤں نے بچے جننے بھی چھوڑ دیے.
मैंने किसी जमाने में माए इतनी दिलदार होती थी कि बच्चे को दूध पिलाते पिलाते या खाना पकाते पकाते 5-5 पारे पढ़ लेती थी, वो नूर जाता था। आप खाना पकाओ, आप कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करते करते खाना पकाओ। ये बच्चे पीछे चले जाओ, इन बच्चों को पीछे करो ताकि बहुत आगे बैठ सकें। चल पीछे जाइए, पीछे जाओ बेटा, पीछे पीछे। बच्चे नमाज ही पीछे, बयान ही पीछे। तो किसी जमाने में औरतें जो होती थी लस्सी बनाते बनाते, पंजाब, ये पंजाब का जो इलाका है, लाहौर पंजाब, ये इलाका जो है, यहाँ लस्सी बनाते बनाते औरतें जो है 5-5 पारे पढ़ लेती थी। सुबह झाड़ू दे रही है, कमरे को सफाई कर रही है और सुभान अल्लाह पढ़ रही है। आज घरों में मोहब्बत क्यों नहीं है? वो गफलत है। मैं कहता हूं, हमारे सबक में मैंने एक सबक रिकॉर्ड कराया था किसी वक्त में कि जितनी माएँ बहनें हैं अगर अपने घर को चाहती हैं कि अच्छा घर बने और अल्लाह ताला की मदद आए, खाना पकाते पकाते जिक्र करते करते आप खाना पकाओ, वो नूर जाएगा खाने में। वही खाना आपका शौहर खाएगा, आपका बेटा खाएगा, आपकी बेटी खाएगी, आपका दामाद खाएगा। वो अल्लाह का नूर, जिक्र का नूर, कुरान का नूर उसके पेट में जाएगा। होते होते अल्लाह उसको कुरान शरीफ पढ़ने की भी तौफीक देगा, नमाज पढ़ने की भी तौफीक देगा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके बारे में कि सर्दी की रातों में ईशा की नमाज के बाद तहज्जुद में खड़ी हो जाती थी। सर्दी की रातें लंबी होती है और मदीना मुनव्वरा की तो सर्दी की रातें और लंबी होती है। सर्दी की रातें में खड़ी हो जाती थी और दूसरी रकात का जब सलाम फेरती थी, मस्जिद नबवी में तहज्जुद की अज़ान होती थी। दो रकात के अंदर पूरी रात कुरान पढ़ती रहती थी और जब सलाम फेरती थी तो एक जुमला कहती, आसमान की तरफ देखकर ये कहती कि अल्लाह तूने तेरी रातें भी तो छोटी बनाई हैं, अगर तेरी रात और लंबी होती तो मैं तुझसे और मुनाजात करती। ये माहौल था। अब्दुल्लाह बिन मसूद की बेटियां तहज्जुद में सब उड़ जाती थी। उनकी बेटियां ज्यादा थी अब्दुल्लाह बिन मसूद के, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की बेटियां थी, इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन मसूद की बेटियां थी। तहज्जुद के वक्त में सब उड़ जाते थे। साहबा करीब से गुजरते तो कहते थे कि हमें कुरान पढ़ने की आवाज झुनझुनाहट उसकी नजर सुनते थे हम कि यहाँ को कुरान पढ़ रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की वालिदा जो थी, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी जब हारने लगे, बैतुल मुक़द्दस का जो किस्सा हुआ और जब पहले वो हारने लगे तो माँ को कहा कि माँ मैं हार रहा हूँ। तो माँ ने कहा मुझे रात को ही पता चल गया था कि तेरे अंदर कुछ कमी आई है, इस वजह से हार रहा है। तो उन्होंने पूछा कि मैं कैसे पता चला? ये मैं रोजाना तहज्जुद के वक्त में 100 औरतें मेरे घर में आती थी तहज्जुद पढ़ने के लिए। रात को जो है 60 आई है, ये 40 कम आई। मैं समझ गया कि अल्लाह की मदद करी। उस जमाने में दस्तूर था, छोटे छोटे मकानात होते थे करीब करीब में, लंबे थोड़े फासले नहीं होते थे। तो किसी एक जगह जाकर ये औरतें यकजा होकर किसी आपा के यहाँ जाकर तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी और दुआएं मांगती थी। ये दस्तूर था उस जमाने का, बगदाद का, ये मिस्र का, दिमिश्क का छोटे छोटे मकानात। अब तो हमारे मकानात बड़े हो गए, फासले भी लंबे हो गए, तो एक दीवार से एक दीवार, एक महल में जो औरतें जमा हो जाती थी। तो अब जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने माफी मांगी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। दूसरे दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि अम्मी अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फौजें आगे बढ़ रही हैं। तो अम्मी ने कहा वो तो मुझे रात पता चल गया था कि आज रात को 110 औरतें आएंगी। ये निजाम था। इसके लिए माए बहनें अपने आप अपनी जिंदगी में भी दिल लाइए और अपनी औलाद की भी सही तरबियत कीजिए। शौहर तो शौहर की इताअत है, लेकिन शौहर को दीन पर लाने की जिम्मेदारी आपकी है। माहौल बनाओ। ताशकंद, समरकंद, बुखारा में मैंने खुद देखा, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, ताजिकिस्तान इन इलाकों में हमारे खूब सफर हुए। मैंने खुद देखा कि हर घर मदरसा। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरी तमन्ना तो है कि मुसलमान का हर घर जो है मदरसा हो, दीन की पढ़ाई, दीन की तालीम, अल्लाह के लिए माहौल बनाने से बनता है, याद रखना। और आपके जहन में ये बात ना आवे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ना आप बहुत कुछ कर सकती हो।
بہت کچھ کر سکتی ہو، بہت کچھ کر سکتی ہو۔ ساؤتھ افریقہ میں ہمیں ایک پائلٹ صاحب ملے روشنی میں، ساؤتھ افریقہ میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے روشنی۔ جب بھی میں وہاں جاتا ہوں، جب بیان کے لیے بیٹھتا ہوں روشنی میں، تو میں کہتا ہوں دیکھو تمہارے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے۔ یہ لوگ بہت ہنستے ہیں۔ پائلٹ صاحب ملے تو پائلٹ صاحب کو میں نے کہا پائلٹ صاحب آپ کے گھر میں دین کیسے آیا؟ انہوں نے کہا میرے بیوی کے رستے سے آیا، کہ میری بیوی جو ہے تعلیم کے حلقے میں جاتی تھی، حدیث سنتی تھی، حدیث سن کر آ کر مجھے سناتی تھی، تو میں مسٹر اور وہ ملا نہیں۔ ایک مرتبہ میری اس کی لڑائی ہو گئی، میں نے کہا میں مسٹر ہوں تو ملا نہیں ہے، تیرا میرا نبھا کیسے ہوگا، تیرا میرا جوڑ کیسے ہوگا؟ تو اس نے بالکل جھپٹ کر جواب دیا پلٹ کر، اور یہ کہا جس اللہ نے آپ کو جو ہے مسٹر بنایا ہے وہی اللہ آپ کو ملا بھی بنا دے گا۔ اب میں نے کہا یہاں روشنی میں کوئی جماعت آئی ہوئی تھی، تو تہجد کے وقت میں میری بیوی میرے سرانے بیٹھ کر رو رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے۔ میں نے کہا کیوں رو رہی تو؟ یہ کہ جماعت آئی، آپ 3 دن جماعت میں چلے جاؤ۔ اچھا مت رو، میں 3 دن جماعت میں جاؤں گا۔ اب جو ہے میں جماعت والوں کے ساتھ 3 دن جماعت میں چلا گیا، وہ لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے میرے چلے کی تشکیل کر دی، چلہ لگ گیا۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے 3 چلے کی تشکیل کر دی، 3 چلے ہو گئے۔ 3 چلے کے بعد آیا ڈیوٹی پر گیا۔ اب میں جو ڈیوٹی پر برقرار ہوں، کبھی لاس اینجلس فلائٹ لے کے جاتا ہوں، کبھی سان فرانسسکو جاتا ہوں، کبھی ٹوکیو جاتا ہوں، کبھی سڈنی جاتا ہوں، کبھی امسٹرڈم جاتا ہوں، کبھی یہاں بیلجیم جاتا ہوں، جہاں جہاں کی رخ ملتے ہیں فلائٹ لے کے جاتا ہوں۔ مولوی صاحب ٹیک آف کے بعد میری جیب میں چھوٹی سائز کا قرآن ہوتا ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، منزل پر پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں۔ اور ذریعہ بنی تو عورتیں ہی نہیں سمجھے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے نا۔ کئی عورتیں جن کی وجہ سے بڑوں بڑوں کو ہدایت ملی۔ حضرت عمر کو ہدایت کہاں سے ملی؟ بہن کی وجہ سے۔ اکرمہ ابن ابو جہل کو ہدایت کہاں سے ملی؟ ان کو بہن کی وجہ سے، وہ بیوی کی وجہ سے۔ صفوان بن امیہ کو ہدایت کہاں سے ملی؟ بیوی کی وجہ سے۔ بڑی بڑی معلمائیں ہوتی تھی، ذہن میں رکھنا، بڑی بڑی آپائیں، بڑے بڑے معلمائیں۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے، ایک دور کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث تھے، صبح میں لوگوں کو درس دیتے تھے اور سارے کے سارے علماء ان کے درس میں بیٹھتے تھے۔ رات کے جب آتے تھے تو گھر آ کر اپنی بیوی اور بیٹی کو وہی درس دیتے تھے۔ بیٹی اکلوتی تھی ان کی، تو بیوی بھی عالمہ بن گئی اور بیٹی جو ہے یہ بھی عالمہ بن گئی۔ اچھا اب بیٹی جو ہے یہ جوان ہوئی، عالمہ ہے، زبردست عالمہ ہے۔ جب جوان ہوئی تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ عالمہ ہوئی تو مانگے آنے، جوان ہوئی تو مانگے آنے شروع ہوئے۔ شہزادی نے مانگے رکھے، حرمین شریفین کے ائمہ نے مانگے رکھے، بڑے بڑے بادشاہوں نے مانگے رکھے۔ تو یہ عالم صاحب کہتے تھے کہ بیٹی اتنے مانگے آ رہے ہیں تم استخارہ کر لو، جو تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ تو بیٹی نے کہا مجھے نکاح نہیں کرنا۔ ہماری زندگی کیسے گزری گی؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ جوڑے تو اللہ نے بنائے ہیں، اس لیے آپ استخارہ کر کے جو ہے آپ کوئی بھی ایک چیز طے کر دو تو ہم تمہارا نکاح کرا دے۔ تو اس نے لڑکی نے کیا کہا؟ لڑکی نے یہ کہا کہ میں ایسے آدمی کے ساتھ نکاح کروں گی جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، مجھ سے زیادہ فقہ جانتا ہو، اعلم منی۔ تو یہ محدث صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ تم سے بڑا کون ہے؟ تو میں امتحان لوں گی، دیکھو میں امتحان لوں گی۔ تو محدث صاحب نے کہا کہ لڑکی کسی مرد کا امتحان نہیں، یہ تو سول ادب، یہ تو ادب کے خلاف ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ یہ فرمایا نا ابو جو میرے ساتھ نکاح کرنا چاہے وہ فقہ پر کتاب لکھے۔ چنانچہ اس دور کے اندر بڑے بڑے علماء نے فقہ پر کتابیں لکھی، کسی نے 6 مہینے میں لکھی، کسی نے سال میں لکھی، کسی نے 1.25 سال میں لکھی، کسی نے 1.5 سال میں لکھی۔ وہ لکھ کر جو ہے وہ کتاب گھر میں جاتی تھی۔ وہ لڑکی کا نام فاطمہ تھا، وہ جو پڑھتی تھی اور پڑھ کر کہتی تھی کہ ہاذا جاہل، جاہل ہے کچھ نہیں جانتا ہے۔
یہ پھر امام کاسانی کھڑے ہوئے, امام کاسانی, انہوں نے کتاب لکھی, ایک جلد لکھی, یہ جی لڑکی نے فیل کر دیا کہ یہ کچھ نہیں جانتا. اب اس کو اس لڑکے کا علم کا معیار کتنا اونچا ہوگا یہ دیکھنا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ لڑکے کا معیار علم کا کتنا اونچا ہوگا, کتنا اس نے پڑھا ہوگا. دوسری جلد لکھی پھر, اب وہ لکھتے تھے, ان کے لکھتے لکھتے سال گزر جاتا تھا, 1.5 سال گزر جاتے تھے. کچھ لکھ تصنیف کرنے والے تو ہم لوگ ہیں نا, ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنا وقت لگتا ہے. اس کو سدھارو, اس کو سدھارو, یہ غلط ہو گیا, اس کو ٹھیک کرو, اس کو ٹھیک کرو. یہ قرآن کا ترجمہ پورا کرتے کرتے 5 سال لگے. 5 سال عرفات سے شروع کیا, عرفات میں ختم کیا. لیکن یہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اب وہ جو دوسری جلد فیل, تیسری جلد فیل, چوتھی فیل, 9 یا 10 جلدیں لکھی, 9 یا 10 جلدیں, سارے جلدوں پر فیل کر دیا. اچھا علماء یہ مشہور ہو گیا کہ یہ تو کسی کو یعنی کسی کو پاس کرتی ہی نہیں, کسی کو نمبر دیتی ہی نہیں. آخر میں ایک جلد لکھی, اس جلد کے اندر بہت ہی گہرے گہرے عمیق مسائل لکھے. جب اس نے پڑھا تو کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ وہ ایسے ٹیک لگا کر اپنا مطالعہ کرتی تھی, ٹیک لگا کر. جہاں اسے لگا کہ پڑھتے پڑھتے کہ نہ یہ تو مجھ سے بھی اونچی چیز ہے کوئی یعنی مضمون, تو تھوڑا سا کیوں بیٹھ گئی. یہ بیٹھنے کے بعد پھر صفحات دیکھنے شروع کیے. جب صفحات دیکھنے شروع کیے تو ایک مسئلے پر اس کی نظر پڑی. وہ مسئلے پر نظر پڑتی اس نے جو ہے کتاب بند کر دی, اور کتاب بند کر کے اپنے والد کو بلایا, والد کیوں نہیں, والدہ کو بلایا, اور والدہ کو بلا کر کہا یہ جو آدمی ہے کاسانی, جو اس نے کتاب لکھی ہے, میرا نکاح اس کے ساتھ کر دو کہ یہ مجھ سے زیادہ ماہر ہے. ہذا ہوا علم منی. اور آج کا مفتی اس کتاب کے بغیر رہ نہیں سکتا. نکاح ہوا مقدر. اب جب نکاح ہوا تو علماء نے لکھا ہے کہ بہت اچھی ان کی زندگی گزرنی شروع ہوئی. یہ علم کا معیار تھا لڑکیوں کا, قرآن کا معیار, تفسیر کا معیار. ہاتھ سے قرآن لکھی, ہاتھ سے. تو بچی جب بالغ ہو جاتی تو ماں باپ جو ہے اس کو قرآن دے دیتے تھے, کاغذ قلم دے دیتے تھے, بیٹا اپنے ہاتھ سے قرآن لکھو. اب وہ کبھی کبھی 5 پارے پر پہنچتی, مانگا آ جاتا. کبھی 10 پارے پر پہنچتی, مانگا آ جاتا. کبھی آدھے قرآن پر پہنچتی, مانگا آ جاتا. کبھی پورا قرآن پر پہنچتی, مانگا آ جاتا. جب اس کی شادی ہو جاتی اور شادی ہو تو رخصت ہوتی تو جہیز میں سب سے پہلے اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن اسے دے دیتے کہ لو آپ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا. یہ لے جاؤ. یہ معیار تھا لڑکیوں کا. اس لیے مائیں بہنیں خوب دھیان دیں اور بچیاں بھی دھیان دیں. کہ ہمارے بھائی عبد الوہاب ہیں رائے گنج میں جو ذمہ دار ہے پوری دنیا کے شورا کے آدمی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عورتیں تو مردوں سے زیادہ کام کر سکیں. ان کے پنجابی زبان میں کہتے ہیں تو عورتوں تو مردوں سے زیادہ کام کر سکیں. کسی نے پوچھا کہ حاجی صاحب کیسے؟ یہ میں نیت پر بھی تو اللہ دے گا. میں نیت کرے گا کہ اللہ تیرے دین کے خاطر چاند پر جاؤں گی تو چاند پر جانے کا ثواب اللہ دے دے گا. تو میں تیرے دین کے خاطر امریکہ جاؤں گی, اللہ اس کے نیت پر دے گا جو اس کی نیت ہے. اور روزانہ اگر یہاں قریب میں کوئی جماعت آ گئی تو ماں جو ہے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے, بیٹا آج جماعت آئی ہے, جماعت کا کیا پروگرام بنائیں گے. حالانکہ بچے کچھ کریں گے نہیں, پروگرام تو بڑے لوگ بنائیں گے, لیکن اس کا ذہن بناؤ کہ مشورہ ایسا ہوتا ہے. گھر میں مشورہ ایسا ہوتا ہے. گھر میں جب داخل ہو, مرد جب گھر میں داخل ہو تو کبھی بھی اپنی بیوی سے یہ نہ پوچھے کھانا کیا پکایا ہے. نہیں, کبھی مت پوچھو کہ کھانا کیا پکایا. یہ کبھی مت پوچھو کہ فلاں نے پیمنٹ لایا کہ نہیں لایا. یہ کبھی مت پوچھو کہ فلاں کام ہوا کہ نہیں ہوا. یہ کبھی مت پوچھو. بلکہ یہ پوچھو سلام کرنے کے بعد کہ تم سب نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, تعلیم کا حلقہ ہوا کہ نہیں ہوا, قرآن شریف کی تلاوت ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ پوچھو. جب بچے سنیں گے کہ باپ آتے ہی پوچھتا ہے نماز پڑھی کہ نہیں, قرآن شریف کی تلاوت کی کہ نہیں, تو گھر میں نماز کا اور قرآن کا ماحول بنے گا. اور اگر باپ آتے ہی کہے گا کیا کھانا پکایا ہے, فلاں کا پیمنٹ آیا کہ نہیں, وہ میں نے بھیجا تو ملا کہ نہیں,
تو بچے کہیں گے کہ بھائی باپ کو تو کچھ پڑی ہی نہیں ہے، تو ہر وقت پیسے کی بات کرتا ہے۔ ماحول جو بنتا ہے وہ بنانے سے بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک ماحول بنایا، صحابہ نے ایک ماحول بنایا۔ کیا حضرت بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ پوری رات میں ان کے گھر میں عبادت ہوتی تھی۔ آدھی رات جو ہے آپ سو گئے، وہ جاگے گی، آدھی رات وہ سوئے گی، وہ جاگے گی، اس طریقے سے عبادت کا ایک ماحول تھا۔ اب ہمارے اگر وہ نہ کر سکیں، کم سے کم ہم دینی ماحول بنائیں۔ اور ایک نصیحت کرتا ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ پڑھانے والی عورتیں ہیں، پڑھنے والی بچیاں ہیں، قرآن شریف کا ورق جب الٹیں، مرد بھی دھیان میں رکھیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں ماحول میں کیا ہے کہ انگلی پر تھوک لگاتے ہیں، پھر قرآن کا ورق الٹتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا تھوک قرآن کے ورق کو لگتا ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، اس سے بچیں، یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اگر انجانے میں ہو گیا تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن آدمی جان بوجھ کر اس کی عادت ڈالے تو یہ تو سوء الادب میں شمار ہوگا۔ اس لیے میں نے مختصر وقت میں یہ بات عرض کر دی۔ 3 ذمہ داریاں مائیں بہنیں سمجھیں: اپنا دین سیکھو، دوسرا اپنے دین پر چلو، تیسرا اپنا دین دنیا میں پھیلو، اس کی کوشش کرو، کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ یہ امام کاسانی جو تھے، ان کے اور ان کی بیوی کے قصے کتابوں میں بہت ملتے ہیں۔ کبھی کبھی دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی تھی، مسئلے میں، نوک جھونک میں، کبھی یہ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، کبھی بیوی غالب آ جاتی تھی، کبھی امام کاسانی غالب آ جاتے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ امام کاسانی کی زندگی میں ہی فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر امام کاسانی بہت روئے، یہ کہا بیوی تو مجھے مل جائے گی لیکن فاطمہ بیوی سے نہیں ملے گی۔ جب دفن کیا تو امام کاسانی نے ایک جملہ کہا کہ دنیا سے بہت بڑا علم قبر میں چلا گیا۔ جب بیوی کو دفن کیا تو امام کاسانی نے روتے ہوئے کہا کہ بیوی کی محبت ہوتی ہے وہ تو میرے دل میں ہے، لیکن یہ کہ دنیا سے ایک بہت بڑا علم چلا گیا۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ شب جمعہ امام کاسانی اپنی بیوی کی قبر پر گزارتے تھے۔ شب جمعہ رات کو پوری رات نہیں بیٹھتے تھے، وہی جو درود شریف پڑھتے تھے، وہی بیٹھ کر۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیوں کرتے ہو؟ یوں کہا کہ جمعہ کی رات میں میری بیوی کو دنیا میں بھی دیتا تھا اور یہی جمعہ کی رات مرنے کے بعد بھی میں اس کو دیتا ہوں۔ ان کا انتقال ہوا امام کاسانی کا، تو دونوں میاں بیوی کی قبر قریب قریب تھے۔ ہم گئے، ایک طرف بیوی لیٹی ہے، ایک طرف امام کاسانی لیٹے ہیں، کہ ایک طرف بیوی لیٹی ہے، ایک طرف لکھا ہوا ہے فاطمہ زوجہ کاسانی، اور یہاں لکھا ہے امام کاسانی۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ کون سی کتاب لکھی انہوں نے؟ بدائع ثنائے، یہ کتاب لکھی انہوں نے، بدائع ثنائے۔ دیکھو آپ سب جگہ جتنے بھی عرب علماء ہیں، عجم میں، ادھر ادھر جتنے مفتیان کرام ہیں، ان کے بارے میں ملے گا بدائع ثنائے، بدائع ثنائے، بدائع ثنائے۔ تو عورت کا مقام بہت اونچا ہے۔ میں نے کہا کہ کئی مسئلے ہماری شریعت میں ایسے ہیں جو عورتوں نے حل کیے جو مردوں سے نہیں ہوئے۔ اللہ دے گا، لیکن شرط یہ ہے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھو۔ اور پھر جب اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ عورت کا جملہ لائے ہیں اللہ یہاں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، یہ وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى لَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جو میری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، اس کی زندگی تنگ بنا دیں گے۔ مال ہے لیکن سکون نہیں ہے، بیوی ہے لیکن سکون نہیں ہے، شوہر ہے لیکن سکون نہیں ہے، فیکٹری ہے لیکن سکون نہیں ہے،
کیوں کہ اس نے اللہ سے غافل تھا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, حشر کے میدان میں ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا دنیا میں تو نے میری باتوں کی طرف توجہ نہیں کی, اب میں تیری طرف کوئی توجہ نہیں کروں گا, تیرے طرف میں دیکھوں گا بھی نہیں. قرآن میں لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, یہ دیکھے گا بھی نہیں, بات بھی نہیں کرے گا. جب باپ اگر ناراض ہو گھر میں اور بیٹا گھر میں اور باپ دیکھے نہیں, بیٹے کو اچھا لگے گا. باپ بات نہیں کرتا بیٹے سے تو بیٹے کو اچھا لگے گا. وہاں اللہ دیکھے گا بھی نہیں, قرآن میں بات بھی نہیں کرے گا. اس لیے اپنی زندگی کو عبداللہ ابن مبارک جیسی زندگی بناؤ. عبداللہ ابن مبارک تاجر بھی تھے, زاہد بھی تھے, عابد بھی تھے, حج بھی کرتے تھے, لیکن ان کی بیوی ان کا اتنا ساتھ دیتی تھی, اتنا ساتھ دیتی تھی. جب اللہ کے راستے سے واپس لوٹتے تھے عبداللہ ابن مبارک, تو دونوں کو دونوں میاں بیوی دھونے میں سے جو ہے جو غبار ہوتا تھا اللہ کے راستے کا, اس کو جو جمع کرتے تھے. ایک ٹکیا بناتے, دو ٹکیاں بناتے, پھر اس کے اینٹ بناتے. جب عبداللہ ابن مبارک کا انتقال ہوا, ان کی بیوی زندہ تھی, انہوں نے اپنی بیوی سے کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرے قبر میں اینٹوں کی ضرورت پڑے گی, باہر سے اینٹیں مت لانا, گھر کے کونے میں اینٹیں رکھی ہیں ان اینٹوں کو میرے ساتھ رکھنا. بیوی سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کے غبار کی بنی ہوئی اینٹیں ہیں, مجھے نہلانے کے لیے گرم پانی کی ضرورت پڑے گی, باہر سے لکڑیاں مت لانا. یہ قلم کے تراش ہیں, کتاب لکھتے تھے, کتاب الزہد والرقائق, زبردست کتاب لکھی عبداللہ ابن مبارک نے, کتاب الزہد والرقائق. تو یہ کہتے تھے کہ یہ قلم کے جتنے تراش ہیں یہ کتاب لکھتے لکھتے یہ تراشے جمع ہوئے ہیں, ان تراشوں کو جمع کرنا اور ان کو جلانا, اس سے میرا پانی گرم کرنا اور اینٹوں کو میرے ساتھ رکھنا. بیوی نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو وہ کہتے تھے کہ اگر میں قبر میں گیا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ عبداللہ تو کیا لایا, میں ایک جملہ کہوں گا, خالی ہاتھ آیا ہوں, تیرے راستے کا غبار لے کر آیا ہوں. اور تیرے نبی نے کہا ہے لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جہنم. یہ عبداللہ ابن مبارک بڑے دیندار. اچھا میاں بیوی کی دینداری ایسی تھی, کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ 6 مہینے تک ان کی دکان بند رہتی تھی, کپڑے کی تجارت تھی. حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں کوئی تجارت نہیں ہوگی, لیکن اگر جنت میں تجارت ہوتی تو عطر کی ہوتی یا کپڑوں کی ہوتی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی تجارت نہیں ہوگی. جنت میں اگر تجارت ہوتی بالفرض مان لو عطر کی ہوتی یا کپڑے کی ہوتی, تو عبداللہ ابن مبارک کی کپڑے کی تجارت تھی. یہود اور نصارہ کی باندیاں لائن لگا کے کھڑے رہتی تھی بند دکان کے سامنے. لوگ پوچھتے تو بھی عبداللہ ابن مبارک تو جماعت میں گیا ہے, 6 مہینے کے بعد آئے گا, 8 مہینے کے بعد آئے گا, پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. لیکن نہ, ہمارے سیٹھوں نے کہا ہے کہ جب بھی کپڑا لو تو اس کی دکان سے لینا. دیکھ کیا اس کی دکان میں کپڑا سستا ملتا ہے, یہ کہا نا مارکیٹ سے مہنگا ہے, کوالٹی وہی ہے جو مارکیٹ میں اور مہنگا ہے, لیکن کہا کہ نہیں اسی کی دکان سے کپڑا لو. کہ کیوں؟ کہ اس کی دکان سے کپڑا نکل کر ہمارے گھروں میں آتا ہے اور ہمارے گھروں میں سل کر ہمارے بدنوں پر آتا ہے, ہمیں ایمان کا نور محسوس ہوتا ہے. یہ دین کہ ان کا دین تھا, ان کی بیوی کی دینداری تھی. 1400 کلومیٹر کا سفر کیا عبداللہ ابن مبارک نے, قلم نہیں تھی ان کے پاس. اپنے شاگرد سے کہا کہ بھئی مجھے ذرا قلم دو, شاگرد نے قلم دی. اب قلم لے کر انہوں نے کام کیا, پھر آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے, قلم دینا بھول گئے. 2200 کلومیٹر تک پہنچ گئے تو قلم ان کے پاس ہے دینا بھول گئے. وہی قلم استعمال کرتے رہے. سفر کر کے واپس خراسان پہنچے, دروازے پر ابھی کھڑے ہیں, اتنا لمبا سفر کر کے دروازے پر کھڑے ہیں, بیوی دروازہ کھول رہی ہے. اچانک انہیں یاد آیا کہ او ہو شاگرد کا قلم بھول گیا ہوں. بیوی سے کہا کہ یہ میرے پرانے کپڑے ہیں, اسے دھو دو اور جلدی مجھے دے دو, میں واپس جا رہا ہوں. کیا ضرورت پڑی؟ یہ کہا کہ میں میرے شاگرد کا قلم لے کر آیا ہوں اور میں دینا بھول گیا. یہ تو حضرت اتنا لمبا سفر, یہ کہا کہ ابھی دے دوں, اچھا ہے, پتہ نہیں یہ قلم کی وجہ سے کہ جہنم میں نہ جانا پڑے. یہ تقویٰ تھا.
بیوی کہہ رہی ہے نعمت زوج نعمت زوج نعمت زوج، کتنا اچھا ہے میرا شوہر، کتنا اچھا ہے میرا شوہر، کتنا اچھا ہے میرا شوہر. وہیں سے کپڑے دھو کے دے دیے، وہیں سے واپس لوٹے، واپس گئے، وہاں جا کے شاگرد کو ڈھونڈا اور شاگرد کے قلم دیا، ابھی تیرا قلم لے، میں اس قلم دینے کی وجہ سے آیا ہوں، حضرت اگر آپ رکھ لیتے. یہ فرمایا نہ تو نے مجھے ہدیہ نہیں کیا تھا، میں نے تجھ سے عاریہ کر لیا تھا، یہ تیرا قلم ہے. پھر واپس آئے. یہ تقوی کی وجہ تھی کہ ان کی دکانوں میں، ان کی تجارتوں میں اللہ نے برکتیں دی تھی. فضیل ابن عیاض کو عبداللہ ابن مبارک نے کہا، فضیل ابن عیاض بہت بڑے زاہد تھے، بہت بڑے عبادت، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے عبداللہ ابن مبارک عمرے کے لیے گئے تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا، ارے بھائی عبداللہ تو کہاں ہم کہاں، بھائی ہم تو یہاں مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، طواف کرتے ہیں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ہم مکہ کئی مدینہ چلے جاتے ہیں، 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور کبھی کبھی عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو مکہ کی وادیوں میں تھوڑا چکر لگا لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک نے حرم کے احترام کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دیا، حرم کے احترام کی وجہ سے کہ حرم میں رہنے والا ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے اور کعبے کے قریب کہہ رہا ہے، میں اس کا احترام ہے. فضیل ابن عیاض نے کہا کہ ہم جو ہے مشک اور عنبر لگاتے ہیں، جب تہجد میں اٹھتے ہیں تو کبھی مشک، کبھی گلاب، کبھی عنبر، کبھی یہ. عبداللہ بن مبارک سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. پھر جب واپس آئے خراسان، ایک جماعت جا رہی تھی عمرے کے لیے. یہ فرمایا تم جا رہے ہو عمرے کے لیے، حتیم میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ملے گا، اس کا نام ہے فضیل ابن عیاض. جب اس کے پاس جاؤ میرا سلام کہنا اور اسے خط دے دینا. تو عبداللہ بن مبارک نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو سمجھایا. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب، لعلمت انک فی العبادت تلعب. او حرمین شریفین کی عبادت کرنے والے، فضیل بن عیاض کو لکھ رہے ہیں، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب. او حرمین شریفین کی عبادت کرنے والے، اگر ہماری زندگی کو تو دیکھ لے کہ ہماری صبح کہاں ہوتی ہے، شام کہاں ہوتی ہے، کون سے تلواروں کے جنکاروں میں ہم رہتے ہیں اور کون سی وادیوں میں، کون سی گھاٹیوں میں ہم اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں. اگر ہماری زندگی کو دیکھ لے تو تجھے ایسا لگے جیسا تو اپنی عبادت میں کھیل رہا ہے. وَكَانَ يَخْضُبُ خَدَّهُ بِدُمُوعِهِ فَنُحُورُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَدَّبُ. اگر تیرے رخسار اللہ کے سامنے رونے کی وجہ سے تر ہوتے ہیں تو یاد رکھنا ہماری گردانیں اللہ کے راستے میں خون سے تر ہوتی ہیں. لَوْ كَانَ يَخْضُبُ خَدَّهُ بِدُمُوعِهِ فَنُحُورُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَدَّبُ. آگے یہ جملہ بڑا زبردست لکھا، ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا، ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السلامک والغبار الاطیب. تم کہتے ہو کہ ہم خوشبودار، ہم مشک لگاتے ہیں، ہم پر لگاتے ہیں، یہ تم کو مبارک. عبداللہ مبارک کہہ رہے ہیں ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا، مشک کی خوشبو تمہیں مبارک، عنبر کی خوشبو تمہیں مبارک. ہمارا مسکرم کریے کہ اللہ کے راستے میں ہم جب نکلتے ہیں غبار ہمارے کپڑوں پر آتا ہے تو وہ غبار ہمارا مشک اور عنبر بن جاتا ہے. یہ فرمایا کہ انہوں نے کہا تو گھوڑے کو لے کر ہم تھوڑا سا ٹہلتے ہیں. یہ فرمایا کہ تمہارے گھوڑے کی قسم اللہ نے قرآن میں نہیں کھائی ہے، میرے گھوڑے کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا. یہ گھوڑے کی قسم اللہ نے کھائی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اگر اللہ نے کسی کو زمین دی ہے، کسی کو اللہ نے بڑی لمبے تھوڑا باغ دیا ہے، وہ گھوڑا ضرور پالے، اس لیے کہ گھوڑا تہجد کے وقت میں اپنے مالک کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرتا ہے. گھوڑا پالو. اس لیے گھوڑے کی قسم اللہ نے کھائی، کسی جانور کی قسم اللہ نے نہیں کھائی، گھوڑے کی قسم کھائی کہ اس کی پیشانی میں قیامت تک نور رہے گا، اس کی پیشانی میں قیامت تک خیر رہے گی. اور گھوڑے کی قسمیں الگ الگ، کالا گھوڑا، لال گھوڑا، سبز کا گدھا،
خود الگ الگ داغ والا گھوڑا، ان سب کی جو فضیلتیں الگ الگ ملیں گی آپ کو حدیث کے اندر. تو عبداللہ بن مبارک نے جب یہ خط دیا تو فضیل بن عیاض نے جب یہ خط پڑھا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ فضیل بن عیاض فوراً کھڑے ہوئے، رو دیے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑا اور ایک جملہ کہا کہ اے عبداللہ میں تجھے نہیں پہچان سکا، میری مثال تیرنے والی کی ہے اور تیری مثال کشتی والی کی ہے. خالی عابد کی مثال، خالی عبادت کرے، اس کی مثال تیرنے والی کی. تیرنے والا صرف اپنی حفاظت کرتا ہے اور کشتی والا اپنی بھی حفاظت کرتا ہے، دوسروں کو بھی حفاظت کرتا ہے. کہ داعی جو ہے اس کی مثال کشتی والے کی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا اس کی مثال کشتی والے کی ہے، خود اپنی جان بھی بچائے گا دوسروں کو بھی بچائے گا. یہ مدرسوں کی مثال کشتی والی کی ہے کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتی ہیں بچیاں، مائیں، بہنیں، اور جو بچیاں آتی ہیں ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرتی ہے. یہ اس لیے عبداللہ بن مبارک کا یہ خط پڑھ کر فضیل بن عیاض جو ہے بہت روئے اور ایک جملہ کہا کہ میری مثال تو تیرنے والے کی ہے، تیری مثال کشتی والے کی ہے، اور میں تجھے پہچان نہ سکا. اس لیے اسی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جتنی مائیں بہنیں ہیں یہ عزائم لے کر اٹھے، اللہ تعالیٰ سے چپکے کہیں کہ اللہ تو میری اولادوں کو بھی دیندار بنا، مجھے بھی دیندار بنا. کچھ پتہ نہیں کس کے اولادوں سے اللہ کیا خیر کا کام لے گا. ایک خاتون تھی کسی زمانے میں، وہ خواب دیکھتی تھی کہ اس کے شرمگاہ سے قرآن نکل رہا ہے، شرماتی تھی، کسی کو نہیں کہتی تھی، لیکن روزانہ خواب دیکھتی تھی کہ اس کی شرمگاہ سے قرآن نکل رہا ہے. جب بہت مرتبہ خواب دیکھا تو بہت بڑے محدث تھے، اس کے پاس جو ہے کسی کو بھیجا، یوں کہا کہ میری طرف سے کہو میں خواب دیکھ رہی ہوں اور میں بڑے پریشان ہوں کہ میری شرمگاہ میں سے قرآن نکل رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ خواب تو بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے کہ تیری نسل میں جتنے ہوں گے سب قرآن کے حافظ ہوں گے. کہ تیری نسل میں انہیں دوسری نسل میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. امام شافعی کون تھے؟ ان کی ماں امام شافعی تو یتیم ہو چکے تھے. امام شافعی جو ہے وہ یتیم ہو چکے تھے. بھائی امام شافعی جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو انہوں نے یہ سوچا امام شافعی نے کہ میں یہاں مکہ کے لوگوں سے کچھ پڑھوں. ماں نے کہا کہ جاؤ پڑھو مکہ کے لوگوں کے پاس، مکہ کے علماء کے پاس. پھر امام شافعی آئے ماں کے پاس اور یہ کہا اچھا ماں ان کی اور خالہ دونوں بیوائیں ہو چکی تھی، دونوں بہنیں ساتھ رہتی تھی، امام شافعی کی تربیت کرتی تھی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی نے آ کر ماں سے اور خالہ سے کہا کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، مجھے مدینہ منورہ پہنچاؤ. نے کہا بیٹا اگر تو مدینہ چلا جائے گا تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ اگر مدینہ امام مالک کے پاس چلا گیا ہماری خدمت کون کرے گا؟ نے کہا میں خدمت بھی کروں گا لیکن مجھے علم حاصل کرنا ہے. تو ماں نے اجازت دی اور ماں نے کیا کہا صرف ایک جوڑے کپڑا یا دو جوڑے کپڑے، یہ کپڑے ہیں میرے پاس، ایک چادر ہے، کچھ روٹی کے ٹکڑے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے. یہ کہا کوئی بات نہیں امی، میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پیدل جاؤں گا. 15 سال کا لڑکا، 15 سال کا لڑکا کہ وہ پیدل جاؤں گا. ماں نے جو ہے بیت اللہ سے ان کو چمکایا، چمکا کر دعا مانگی، اے اللہ یہ بچہ میں تجھے سونپتی ہوں. اتنا جملہ تھا، یہ بچہ تیرے لیے وقف. اس زمانے کا وقف جو ہوتا تھا وہ دین کے لیے ہوتا تھا، آج کی طرح ہیرا پھیری کی طرح نہیں. آج سے لوگ وقف کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، یہ نہیں کرتا. وقف تو وقف اللہ کے لیے. امام شافعی نکلے، حتیم پر پہنچے. جب حتیم پر پہنچے تو ایک سیٹھی نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو مدینہ. مدینہ کیسے جاؤ گے تم اکیلے؟ نے کہا مجھے علم حاصل کرنا ہے امام مالک سے. اچھا ٹھیک ہے، امام مالک سے علم حاصل کرنا ہے، تمہارے لیے میں سواری کا انتظام کرتا ہوں. سواری کا انتظام کیا، امام مالک کے پاس پہنچ گئے مدینہ منورہ. یہ ماں کی دعا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے میری ماں کی دعا سے ملا ہے. کہ ہماری دادی جو تھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہتی تھی، مدینہ ہو چکی تھی، یہ کہا عمر مجھے قرآن سناؤ، عمر مجھے قرآن سناؤ. تو ابا فرماتے تھے میں سورہ بروج سنا تھا، کبھی سورہ طارق سنا تھا، کبھی کوئی سورت سنا تھا، اور سنا کر جو ہے میں جو ہے فوراً کھیلنے کے لیے بھاگ جاتا بچے کے پاس. تو میری ماں پھر سے بلاتی، ہماری دادی کہتی کہ بیٹا عمر قرآن سناؤ، تو میں پھر سنا تھا، پھر بھاگ جاتا، پھر بلاتی اور ایک جملہ کہتی بیٹا عمر اندھیری کوٹری میں تیری اندھی ماں اس سے قرآن سن رہی ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ
کہ लाखों आदमी तेरा कुरान सुनेंगे। ये माँ की दुआ, यही दुआ इमाम शाफी को मिली उनकी माँ की। मदीना मुनव्वरा पहुंचे, लोगों से कहा कि इमाम मालिक कहाँ है, कभी आएंगे देखो। इमाम मालिक का जमाना गुर्बत का था, बहुत गरीब थे उस वक्त में, बाद में माल आए इनके पास, तो बहुत गरीब गुर्बत थी। इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैं सामने बैठ गया, इमाम मालिक आए, मैंने हदीस सुनी, मैंने जो कुछ एक तिनका रखा हुआ था, वो तिनके से कुछ ऐसा ऐसा खेल रहा था, लिख रहा था इमाम मालिक बहुत गुस्सा हुए, तो कैसा नजर है, हुजूर की कब्र है यहाँ, सारे उलमा हैं और सब दर्द सुन रहे हैं, हदीस सुन रहे हैं, और तो खेल रहा है। इमाम शाफी ने कहा मैं खेल नहीं रहा था, मैं हदीस लिख रहा था। क्या हदीस लिख रहा था? एक हदीस सुना, मैं कहा ना जितने आपने बयान किए सब सुनाऊंगा। तो मैंने कितने हदीस बयान की? कि 265 हदीस बयान की। तो 265 हदीस इमाम शाफी ने खड़े होकर बयान कर दी। आज मालिक के दिल में इनकी कदर है। इमाम मालिक ने कहा बेटा काश ठहरो यहाँ पे, ये कहा बस मस्जिद नबी में पढ़ा रहता हूँ, मिल गई तो रोजी, न मिली तो रोजा, मिल गई तो रोजी, न मिली तो रोजा। इमाम मालिक ने कहा कि नाना मेरे घर पे आओ। इमाम मालिक ने अपने घर में ठहराया उनको, क्या रोजाना मेरे साथ दर्स में आओ और मेरे साथ घर पाओ। इमाम मालिक की बेटियां थी, ये भी इनकी उम्र की थी, लेकिन पर्दा होता था। इमाम मालिक ने जो है कहा भी देखो बच्चियां भी जवान है, तुम भी जवान हो, जरा जो अलग अलग कमरे करो, तुम फला जगह फला दरवाजे से आओ, फला दरवाजे से निकलो, ये पाबंदी लगाई उन पर। एक मरतबा इमाम शाफी जो है रोजे अक़दस पर खड़े हुए थे, कुछ अजीब चेहरे के लोग सलात व सलाम पढ़ रहे हैं। तो इमाम शाफी ने कहा कि आप हजरत कहाँ से आए हो? हम बगदाद से आए हैं। ओहो, मैं वही बता रहा हूँ, तो मुझे बगदाद आना है, मुझे बसरा कूफा बगदाद का सफर करना है, मुझे ले जाओगे? उन्होंने कहा कल जाने वाले हैं। इमाम शाफी का तो भागा भागा इमाम मालिक के पास आया और इमाम मालिक से कहा कि हजरत वो बगदाद से लोग आए हैं और मैं चाहता हूँ तो वहाँ का भी इल्म हासिल करूँ, अगर आप मुझे इजाजत दो। इमाम मालिक ने कहा तुम जाओगे कैसे, न तुम्हारे पास सवारी न खाना, फिर बच्चे हैं, तुम बच्चे हो, अब ये तो बड़े काफिले हैं, बड़े उलमा है वहाँ आप मुझे इजाजत दे। इमाम मालिक ने कहा फजर की नमाज में तय करेंगे। इमाम मालिक ने फजर की नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद कहा कहाँ है इदरीस? इदरीस नाम था इनका। कहाँ है इदरीस? तो आ गए जैसे उनका रात को अमीर मदीना ने 5000 अशरफियाँ भेजी है, तो मैंने 2500 तेरे लिए रख ली, 2500 मेरे लिए रख ली, जा तेरे लिए सवारी का भी इंतजाम है, और बगदाद वालों को बुलाया कि बच्चे को संभाल के ले जाना। अब ये वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर लोगों से कहा कि यहाँ सबसे बड़ा आलिम कौन है? क्योंकि ये इल्म तलब माँ की दुआ, सबसे बड़ा आलिम कौन है? कब हमारे यहाँ सबसे बड़ा आलिम है इमाम मोहम्मद, इमाम हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद। तो उनकी मस्जिद कहाँ है? ये मस्जिद है उनकी। ठीक है, वहां जाकर इमाम शाफी ने डेरा डाल दिया, कोने में बैठ गए। इमाम मोहम्मद आए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के चले गए, तो जो इमाम था वहां नमाज पढ़ाने वाला वो इमाम मोहम्मद के शागिर्द था। इमाम शाफी उसके पास आए, यूं कहा कि तुमने जोहर की नमाज पढ़ाई है, 2 गलतियां की। इमाम शाफी ने गलती निकाली तो तुमने 2 गलतियां की। तो वो इमाम ने कहा मेरे पीछे इतना बड़ा इमाम नमाज पढ़ता है, इमाम मोहम्मद, और इतना बड़ा इमाम है अरब अजम का, उसने गलती नहीं निकाली तो कहां से? भाग यहाँ से। इमाम शाफी को डांट दिया, भाग यहाँ से। इमाम शाफी डर गए। अब मगरिब की नमाज आई, इमाम मोहम्मद आए, तो मगरिब की नमाज में जब वो नमाज पढ़ी, इमाम मोहम्मद जब चले गए तो इमाम शाफी फिर आए, ये कहा कि आपने आज 3 गलतियां की। इमाम मोहम्मद घबराए कि पता नहीं कौन सा हाफिज आ गया है। वो रमजान के महीने में जो कुरान शरीफ सुनाते हैं ना, तो चंदा लेने वाले वो बड़े हाफिज होते हैं, तो गलतियां निकालते हैं, तो डरते हैं पता नहीं कौन से मदरसे का आ गया। अब जो है इमाम ने फिर डांटा उसको, फिर तू परेशान मत कर। ईशा की नमाज इमाम मोहम्मद आए, इमाम मोहम्मद आए तो जब ईशा की नमाज पढ़ाई तो ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद इमाम शाफी फिर आए, ये कहा कि आखिर ईशा की नमाज में आपने 4 गलतियां की। तो वो इमाम जो था वो भागा भागा इमाम मोहम्मद के पास गया, ये कहा हजरत के लड़का आया है, पता नहीं कहाँ से आया है, नमाज की गलती बताता है और मुझसे हुज्जत करता है।
امام محمد نے کہا کہ دیکھو تم اس سے الجھو مت, ایک سوال خالی پوچھ لو, اس کا جواب دے دے سمجھ لو تو وہ عالم ہے. اب مسئلہ کی اختلاف بعد میں بات کریں گے. اب جب فجر کی نماز میں امام محمد آئے, رات کے یہ امام جو تھا امام شافعی کے پاس گیا کہ فلاں کی تو امام شافعی نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد امام شافعی تو سو گئے مسجد میں. فجر کی نماز میں جب امام محمد آئے تو امام محمد سے یہ امام شافعی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. وہ امام صاحب نے کہا یہ جواب دیا. امام محمد نے کہا کہ بہت بڑا عالم ہے, یہ بیوقوف نہیں, یہ عالم ہے, بلاؤ ذرا مقصد کو. اب اب جو غلطیاں کیا تھی رفع یدین کی, عامل بالجہر کی, یہ غلطیاں کی وہ نکال رہے تھے امام شافعی, اور یہ ہمارے حالات میں ہوتا نہیں. امام محمد نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ ان کا مدینہ سے. تو کہا کہ مدینہ میں امام مالک سے ملاقات ہوئی تھی. ہاں ہوئی تھی. میں کہا یہاں کہاں ٹھہرے ہو؟ یہ کہا یہی ٹھہرا. میں کہا چلو تم میرے گھر آؤ. امام محمد کی تربیت میں رہے. دیکھو ماں کی دعا امام مالک کی تربیت تک پہنچا رہی ہے, ماں کی دعا امام محمد کی تربیت تک پہنچا رہی ہے. یہاں پر انہوں نے علم حاصل کیا. علم حاصل کرنے کے بعد جب واپس جانے لگے تب میں مدینہ منورہ جاؤں تو امام محمد نے کہا کہ احمد ابن حنبل سے مل جائے گا. ان کی تربیت میں رہے. 3 بڑوں کا روحانی فیض انہیں مل رہا ہے امام شافعی کو. اچھا اب امام شافعی مدینہ منورہ پہنچے. امام مالک کے دن بدل گئے تھے. پہلے غربت تھی, اب بہت مال آ گیا تھا. دیکھا مسجد نبی بنی ہوئی ہے, سجی ہوئی ہے, لگی ہوئی ہے, اور جو ہے لوگ بہت ان کا تختی شاندار سجا ہوا لگا ہوا. تو امام شافعی کہتے بھیڑ بھاڑ بھی بہت تھی, حجم بھی بڑھ گیا تھا. امام شافعی کہتے ہیں کہ اب میں کیسے امام مالک سے بات کروں, بھیڑ بھاڑ بہت ہے. تو امام شافعی کہتے تھے کہ میں باب السلام پر جا کر کھڑا ہو گیا. آج امام محمد جو ہے وہ امام مالک سامنے سے موطا لوگ اٹھا کے لا رہے ہیں, لمبا جبہ ہے, خوشبو لگی ہوئی ہے, چہرہ جو ہے نیچے ہے, اور امام مالک جو ہے داخل ہو رہے ہیں باب السلام میں. جب داخل ہوئے امام مالک باب السلام پر تو امام شافعی نے زور سے کہا السلام علیکم امام مالک. تو امام مالک نے جواب دیا لیکن چہرہ نیچے کر دیا, دیکھا نہیں ان کی طرف. اور امام مالک کا دستور تھا جب باب السلام سے داخل ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلام پڑھتے السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن فلاں, آدم علیہ السلام تک وہ نسل نامہ پڑھتے پڑھتے جا کر پھر سلام پڑھتے. امام مالک کا دستور تھا. امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے تو بالکل اخیر میں جگہ نہیں, میں آگے کیسے جاؤں. امام مالک نے بیٹھتے ہی کہا بھئی آج درس نہیں ہوگا, آج امتحان ہوگا. آج درس نہیں, آج امتحان لوں گا. کبھی جواب دینے کے لیے تیار ہو, بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے علماء. ایک سوال کیا, یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان دی ہے نہیں دی؟ یہ سوال کیا. تو سارے فقہا جو ہے وہ دیکھنے لگے دائیں بائیں دائیں بائیں. امام شافعی بالکل اکثر بیٹھے تھے. ایک نوجوان قریب میں بیٹھا تھا, یہ کہا کہ مسافر حضور نے اذان دیے نہیں دی. امام شافعی نے لکھ کے دیا کہ حضور نے اذان نہیں دی. بھائی مطلب جواب دو, جواب دو. سب خاموش کے جواب نہیں دے رہا, جواب دو بھائی, جواب دو جواب دو. اب جو ہے وہ نوجوان پیچھے سے کھڑا ہو گیا, یہ حضرت اذان نہیں دیے. واہ 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 واہ, ارے بھائی میرا اصل شاگرد تو ہے, آگے آ جا آگے آ جا. اس نے کہا حضرت یہ کھاؤں کہ جواب تو وہاں کیسے نہیں دیا تھا, انہوں نے دیا نہیں تھا. اب امام مالک نے دوسرا سوال کیا, اچھا یہ بتاؤ کیوں نہیں دی؟ بھائی نہیں دی, یہ تو طے ہوئی بات, کیوں نہیں دی؟ اب سارے علماء جو ہے دائیں بائیں دائیں بائیں. اس نے امام شافعی کو پوچھا کیوں نہیں دی؟ امام شافعی نے جو تھوڑا سا اشارہ کر کے لکھ کے نہیں دیا. تو حضور یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی جہنم میں جائے, آپ یہ کہتے تھے کہ میں اذان دوں اور کہ مسجد میں نہ آئے, حی علی الفلاح کہوں, حی علی الفلاح کہوں, اور کہ مسجد میں نہ آئے تو وہ تو جہنم میں فوراً داخل ہو جائے گا. نبی نے بلایا کیوں نہیں گیا؟ تو انہوں نے لکھ کے دے دیا. اب وہ جو ہے اس نے جب کسی نے جواب نہیں دیا تو اس کے پیچھے سے حضرت کی وجہ یہ, امام مالک نے کہا واہ واہ میرا شاگرد تو ہے, آ گیا آ گیا آگے آ گیا. تو حضرت میں یہی لکھا ہوں. تھا وہ عام آدمی لیکن اس کا ریٹ بڑھ رہا تھا سب کے سامنے. امام مالک نے 3-4 قسم کے سوالات کیے, میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, مجھے دعا بھی کرائیں گے. تو اس نے جو جواب تو امام شافعی پہ پوچھتا تھا وہ, اور امام شافعی جواب دیتے تھے, اور اس کو جو وہ اس کے پوائنٹ بڑھ رہے تھے پاس ہونے کے, ہاں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3.
تو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام مالک نے زبردستی بلایا اس کو بھیا، تو اس نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہا کہ حضرت یہ جواب میرا نہیں ہے، یہ تو یہ نوجوان کا ہے، یہ لڑکا ہے۔ کون ہے؟ ارے شافی، شافی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، قریب بلایا، ہاں دیکھو۔ پھر امام مالک نے امام شافی کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور اپنی جگہ پر بٹھا کر کہا کہ آج کا درس تم دو، میں آج کا درس نہیں دوں گا۔ یہ درجہ امام شافی کو ملا، ماں کی دعا۔ یہ اب دیکھو بڑے بہت بنے کون؟ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ اور مستقل ان کا ایک مذہب وجود میں آیا۔ اسی قسم ہے قصہ احمد بن حنبل کا، اسی قسم ہے قصہ ابو یوسف کا۔ امام ابو یوسف جو دھوبی تھے، دھوبی گھاٹ میں کپڑے دھونے جاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ دیکھتے تھے کہ ایک لڑکا آ جاتا ہے، ارے بیٹا کتنے پیسے ملتے تجھے؟ 2 دینار۔ ان کا 2 دینار میں دوں گا، میرے پاس علم حاصل کر۔ علم پڑھانے یہ بھی یقین ہو چکے تھے۔ علم پڑھانے کے بعد جب ماں کو پتا چلا کہ یہ تو دھوبی گھاٹ پر جاتا نہیں ہے، یہ تو کسی مولوی کے چکر میں آ گیا، تو امام ابو حنیفہ نے ماں کو سمجھایا، تیرے بیٹے کو ایسا فن سکھا رہا ہوں کہ جب یہ بڑا ہوگا تو روزانہ جو فالودہ پیے گا، فالودہ۔ اس زمانے میں وہ گھرانہ بہت مالدار ہوتا تھا جس کے گھر میں روزانہ فالودہ ہو۔ تو امام ابو یوسف کہتے تھے کہ میرے استاذ کی بات پوری ہوئی، مجھے قاضی بنایا گیا اور روزانہ بادشاہ کی طرف سے میرے پاس فالودہ آتا تھا اور میں ہچکیاں مار کر روتا تھا اور امام ابو حنیفہ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا تھا۔ اس سے بڑے قصے ہیں، مختصر وقت میں نہیں کہہ سکتے ہم کہ کہاں تک یہ چیز پہنچی ہے۔ علم حاصل کرو اور اپنے دین کی حفاظت کرو، اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اگر آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے تو ہماری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ، اور اس میں اتنی تشکیل کروں گا کہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں تم اللہ کے راستے میں نکلو گے انشاءاللہ۔ بھائی جتنے وقت کے لیے نکل سکو نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں، مستورات نکلے گی انشاءاللہ۔ ہاں وہ نام لکھائی گے اوپر ہے انشاءاللہ۔ ہماری خواتین جو آئیں گی ہمارے ساتھ بمبئی سے، وہ نام لکھ لے ان کا، جلدی جلدی تیاری بھی کرنا، ہمیں سفر بھی ہے انشاءاللہ۔ اب دعا کریں۔ اس سے بڑے قصے ہیں، مختصر وقت میں نہیں کہہ سکتے ہم کہ کہاں تک یہ چیز پہنچی ہے۔ علم حاصل کرو اور اپنے دین کی حفاظت کرو، اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اگر آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے تو ہماری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ، اور اس میں اتنی تشکیل کروں گا کہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں تم اللہ کے راستے میں نکلو گے انشاءاللہ۔ بھائی جتنے وقت کے لیے نکل سکو نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں، مستورات نکلے گی انشاءاللہ۔ ہاں وہ نام لکھائی گے اوپر ہے انشاءاللہ۔ ہماری خواتین جو آئیں گی ہمارے ساتھ بمبئی سے، وہ نام لکھ لے ان کا، جلدی تیاری بھی کرنا، ہمیں سفر بھی ہے انشاءاللہ۔ اب دعا کریں، جلدی تیاری بھی کرنا، ہمیں سفر بھی ہے انشاءاللہ۔ اب دعا کریں۔